حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 2، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خانہ خندہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بک اصلو و بک اصلو و بک اسیر۔ 19 1 جا 19، 19 2 جا 38، 19 3 جا 50۔ چڑیوں نے پھر چھوڑا بسیرا، جاگو بچوں اب مت سو۔ I have a toothbrush, neat and gay, to brush my teeth with every۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں کس چھوٹے ننھے ٹیلنٹڈ بوائے سے جو مدرسے کا طالب علم نہیں ہے بلکہ کسی انگلش میڈیم اسکول کا یہ طالب علم ہے، انگلش میڈیم اسکول کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اور ہم بات کریں گے، میں نے یہ پٹنہ سٹی کے ایک تقریب میں آیا تو میری ملاقات اس بچے سے ہوئی ہے اور میں کافی متاثر ہوا ہوں کیونکہ یہ انگلش میڈیم اسکول کا یہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن جب میں نے باتیں کی اور جب قرآن کی آیتیں سنی تو بہت بڑی بڑی آیتیں یاد ہیں اور بہت حدیث یاد ہے، بہت ساری دعائیں یاد ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کے بعد انگلش کے تعلق سے بھی کچھ پوچھا، ہندی سے پوچھا، میتھمیٹکس سے پوچھا، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے اس بچے کے پاس جتنا انگریزی، ہندی اور میتھمیٹکس کی جانکاری ہے، اس معلومات ہے، اس کے علاوہ دینی معلومات اس طرح کا ہے۔ تو ایک ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے جو بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں اور ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، وہ اگر انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو وہ شاید عربی کا یا اردو کا اتنا زیادہ نالج نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ گھر میں پڑھتے ہیں عربی اور اردو اور اتنی ساری چیزیں انہیں یاد ہے اور معلوم ہے، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ جس طرح یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بھی سنواتا ہوں یہ تمام چیزیں۔ بیٹا سب سے پہلے یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد ریان۔ کس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ ڈیفیڈلز انفینٹ اسکول۔ انگلش میڈیم اسکول ہے کیا؟ جی۔ اچھا، یہ جو آپ کو کچھ اتنی ساری آیتیں یاد ہے، دعا یاد ہے، تو یہ کیا آپ کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ حافظ صاحب سے۔ گھر میں پڑھتے ہیں یہ؟ جی۔ اچھا، تو چلیے سب سے پہلے آپ ہم کو سورہ یاسین کی تھوڑی سی کچھ شروع کی آیت ہم کو آپ سنا دیجیے، لیجیے۔ ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکیہ۔ یا آپ ہم کو کچھ حدیث سنائیے۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 2، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث نمبر 3، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 4، الدعاء مخ العبادہ، دعائے تمام عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 5، زان القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی اچھی آواز سے پڑھو۔ حدیث نمبر 6، ما اسفل من القعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں کے جتنا نیچے لنگی ہوگی اتنا حصہ آگ میں ہوگا۔ حدیث نمبر 7، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 8، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 9، لا يدخل الجنۃ
القاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 10 لا طاعۃ لمن خلوق فی مشیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث نمبر 11 من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ حدیث نمبر 13 التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ حدیث نمبر 14 الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے۔ حدیث نمبر 15 المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 16 المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حدیث نمبر 17 کلو مشکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 18 لا يدخل الجنت قاطع، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 19 لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 20 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن باتوں کو چھوڑ دینا اسلامی خوبیوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 21 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 22 کفیٰ بالمرء انما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ حدیث نمبر 23 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 24 ان خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث نمبر 25 حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 25 من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث نمبر 26 من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 27 سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 28 کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 29 اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 30 رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 31 المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 32 الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی راہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ حدیث نمبر 33 من بنا مسجد للہ بنى اللہ تعالی بیت فی الجنۃ مثلہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس جیسا ایک محل بنائے گا۔ حدیث نمبر 34 اتقوا النار ولو بشق لیسا منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 35 حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 36 لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 37 القنا قنا النفس، اصلی تونگری دل کی تونگری ہے۔ حدیث نمبر 38 السعید من وعظ بغیری، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے
جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ حدیث نمبر 39، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 40، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کچھ دعا اگر آپ کو یاد ہے، جیسے کھانا کھانے کی دعا، یہ سب ضروری جو دعا ہے کوئی لوگ روز زندگی میں استعمال کرتے ہیں، تو ناظرین ہم اب اس بچے سے تھوڑا یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ دعا کس طرح سے یاد ہے، تو کچھ دعا سنائیے بیٹا آپ۔ صبح ہونے کی دعا اصبحنا و اصب الملک للہ رب العالمین، شام ہونے کی دعا امسنا و امس الملک للہ رب العالمین، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ و علی برکت اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک اصلو و بک اصلو و بک اسیر، جب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألوک من فضلک، اور سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کچھ ہم کو آپ ہندی کی کویتا سنائیے۔ سورج نکلا مٹا اندھیرا، دیکھو بچوں ہوا سویرا، آیا میٹھی ہوا کا پھیرا، چڑیوں نے پھر چھوڑا بسیرا، جاگو بچوں اب مت سو، اتنا سندر سمے نہ کھو۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ اسی طرح ایک انگلش کوئی پوئم سنا دیجیے۔ I have a toothbrush neat and gay, to brush my teeth with every day. I brush them each morning, I brush them each night, till all are shining clean and bright. اچھا، کیا ٹیبل وغیرہ یاد ہے آپ کو؟ جی۔ اچھا، انگلش میں بھی یاد ہے اور ہندی میں بھی یاد ہے کہ صرف انگلش میں یاد ہے؟ کیا؟ ٹیبل؟ ٹیبل۔ ہاں، جس کو ہندی میں پہاڑا بولتے ہیں، وہ تو نہیں، ٹیبل ہی چلتا ہے نا؟ ہاں، صرف ٹیبل۔ ٹیبل کیسے بتائیے، کچھ ٹیبل آپ ایسا کیجئے کہ ہم کو 19 کا ٹیبل سنائیے۔ 19 1 جا 19، 19 2 جا 38، 19 3 جا 57، 19 4 جا 76، 19 5 جا 95، 19 6 جا 114، 19 7 جا 133، 19 8 جا 152، 19 9 جا 171، 19 10 جا 190۔ تو ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے تھے اس چھوٹے معصوم بچے سے، کیا نام بتایا تھا بیٹا آپ؟ محمد ریان۔ محمد ریان سے۔ آپ نے سنا ایسے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، اور ہم بہت سارے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں، کئی شخصیتوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، کچھ پرتیبھاوان بچوں سے بھی ملاقات کراتے ہیں، تو اس ٹیلنٹڈ بچے کی جو چیزیں کچھ تھیں جو میں بھی بہت متاثر ہوا، ان کی جو جتنی اچھی ہندی انگریزی ہے اتنے ہی اچھی یہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اتنا ہی احادیث ان کو بہت ساری یادیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں دعائیں یاد ہیں، تو مجھے لگا کہ آپ سے ہم اس ٹیلنٹڈ بچے کو روبرو کرائیں۔ آپ نے شاید ان کو سنا اور وہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ آپ تمام لوگوں سے اس بچے کے لیے دعا کی درخواست کریں گے کہ یہ اور اچھا پڑھے اور زیادہ کامیاب ہو۔ ناظرین ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔